عرس کی محفل سجانے آئے ہیں۔ تقریر میں نے کوئی نہیں کرنی، محبتوں کے چند جملے بولنے ہیں۔ علماء کی یہاں کثرت ہے، مقررین کی کثرت ہے۔ تقریر سننے کے لیے مقرر بلائے جاتے ہیں، واعظ سننے کے لیے خوشگلو واعظ بلائے جاتے ہیں، حدیث سننی ہو، محدث تفسیر سننی ہو، مفسر بلائے جاتے ہیں، لیکن پیار سننا ہو تو پھر اس کے لیے یار کو بلایا جاتا ہے۔ پیار سننے کے لیے یار کو بلایا جاتا ہے۔ ہاں، مجھے فخر ہے کہ میں اس گھر کا بندہ ہوں جس گھر سے علامہ پیر منیر احمد یوسفی صاحب نے 35-40 سال محبتوں کا سفر طے کیا۔ جس کا اس نے کہا کہ تم میرے پاس نہ تھے، تم میرے پاس نہ تھے پھر بھی سحر ہونے تک، تم میرے پاس نہ تھے پھر بھی سحر ہونے تک، تیرا ہر سانس میرے جسم کو چھو کر گزرا۔ تم میرے سال بیت گیا نا یار، 18 جولائی سال بیت گیا۔ تم میرے پاس نہ تھے پھر بھی سحر ہونے تک، تیرا ہر سانس میرے جسم کو چھو کر گزرا۔ ارے قطرہ قطرہ تیرے دیدار کی شبنم ٹپکی، لمحہ لمحہ تیری خوشبو سے معطر گزرا، لمحہ لمحہ تیری خوشبو سے معطر گزرا۔ وہ اور ہوتے ہیں جو مٹی کے نیچے چلے جائیں تو ان کے تذکرے ختم ہو جاتے ہیں، وہ اور ہے وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی۔ اور پھر تیرے بعد نہ اس راہ سے گزرا کوئی، پھر تیرے بعد نہ اس راہ سے گزرا کوئی، دل میں تیرے قدموں کا نشان ہے کہ جو تھا ایک زمان بیت گیا ترک تعلق کو، مگر سینے میں تیرا درد جواں ہے کہ جو تھا۔ مصور نظر نہیں آ رہا، تصویر موجود ہے۔ فنکار نظر نہیں آ رہا، شاہکار موجود ہے۔ یار نظر نہیں آ رہا، مزار موجود ہے۔ منیر احمد یوسفی صاحب آج صورت نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کا سکھایا ہوا سیرت و کردار مسجد کے اندر، برآمدے میں، صحن میں، باہر گلیوں میں نظر آ رہا ہے۔ مصور کی حقیقت پہچاننی ہو تو اس کی تصویر دیکھ کے اندازہ لگاؤ۔ شاہکار کا فن، اس کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے فنکار کے فن کا اندازہ لگانا ہو تو پھر اس کے شاہکار کو دیکھو۔ ہاں، بیٹوں کی صورت میں یہ شاہکار، شاگردوں اور مریدین کی صورت میں یہ شاہکار، اور پوتوں اور نواسوں کی صورت میں یہ ننھے ننھے یہ شاہکار۔ واہ منیر احمد یوسفی! لوگ گفتار کے غازی ہوتے ہیں، قول کے غازی ہوتے ہیں، بڑے بڑے کلّا اور جبہ و دستار والے میں نے اندر سے تاریک اور سیاہ دیکھے ہیں، اور سادے چٹے تہمد والے بغیر مایا کی پگ والے پیر منیر احمد یوسفی، میں تیری عزت، تیری رفت پہ قربان جاؤں، میں کیوں نہ تیری محبتوں کے اعلان کروں، میں کیوں نہ تیرے پیار کے تذکرے کروں، میں کیوں نہ لوگوں کو بتاؤں کہ ہاں مجھے بھی اس منیر احمد سے محبت ہے جس نے میرے حضور سے محبتوں کا رشتہ جوڑا تھا، مجھے بھی اس منیر احمد سے محبت ہے جس نے میرے نبی کے دین کو اپنی ذات پہ، اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں نافذ کیا تھا، مجھے بھی اس منیر احمد یوسفی سے محبت ہے جس نے صرف سیدھے راستے کی اشاعت نہیں کی، خود ہی سیدھے راستے پہ چلے،
اور جن جن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ان کو سیدھے راستے پہ چلایا۔ ہاں، میں نے بڑے بڑے پیروں کی اولادوں کو اپنے باپ کی زندگیوں میں داڑھیاں کاٹتے، کتے لڑاتے، باز اڑاتے دیکھا ہے، اور باپ کے مرنے کی دیر ہوتی ہے، وہی داڑھی کترا داڑھی بڑھا کے مسند ارشاد پہ بیٹھ کے غوث جہاں اور قطب دوراں سے کم القاب بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ ہاں، نہیں میرے دوست، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ طریقت نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے کہ اپنی طبیعت کو نبی کی شریعت پہ حاوی کر لو۔ جو تمہارے دل میں آئے اسے شریعت بنا لو، جو تمہارے مزاج میں آئے اسے طریقت بنا لو۔ نہیں، میں صاحبزادہ صاحب کو بھی بتاتا ہوں، میں اعلانیہ یہ ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ میں علامہ پیر منیر احمد یوسفی صاحب سے واقعتاً حقیقتاً متاثر تھا، ان کی شخصیت سے۔ لوگ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، گھر کی زندگی اور ہے، باہر کی زندگی اور ہے، مریدین میں بیٹھنے کے انداز اور ہیں، دوستوں میں بیٹھنے کے انداز اور ہیں، مجلسوں میں سروں پہ دستاریں، نجی مجلسوں میں ننگے سر۔ میرے منیر احمد یوسفی صاحب نے کہا آپ کو بعد میں اپنی ذات پہ دین محمدی کو نافذ پہلے کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پہلے نگینا، مجھے دین اسلام سے، مجھے دین اسلام سے، مجھے دین اسلام سے۔ آپ کو بعد میں کہا، خود اس دین کو اپنی ذات پہ پہلے نافذ کیا۔ میرے حضور ضیاء الامت مفسر قرآن جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری ایک محفل میں تشریف فرما تھے، اور پروفیسر ڈاکٹر منور مرزا خطاب کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے عربی کے ایک شاعر گزرے ہیں متنبی، ان کا ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ عاشق جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے ویرانیاں چھوڑ کے جاتا ہے، عاشق جب دنیا سے جاتا ہے تو پریشانیاں چھوڑ کے جاتا ہے، گمنامیاں چھوڑ کے جاتا ہے۔ ان کا خطاب ختم ہوا، میرے حضور ضیاء الامت کا صدارتی خطاب تھا۔ ان کا ڈاکٹر صاحب متنبی کا تو یہ خیال ہوگا کہ عاشق جب دنیا سے جائے تو پیچھے ویرانیاں باقی بچتی ہیں، پریشانیاں باقی بچتی ہیں، گمنامیاں باقی بچتی ہیں، لیکن محمد کے فقیر کرم شاہ کا خیال اس کے الٹ ہے۔ ارے وہ عاشق ہی کیا، جب دنیا سے جائے تو ویرانیاں اور گمنامیاں چھوڑ کے جائے، عاشق تو ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا میں رہے تو عزت و شان کے ساتھ، اور دنیا سے پردہ پوش ہو تو پیچھے عاشقوں کا ہجوم چھوڑ کے، عاشقوں کا ہجوم چھوڑ کے جائے۔ آج یہ ہجوم عاشقاں بتا رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ میرے منیر اسلام نے، میرے منیر احمد یوسفی صاحب نے محبتوں کی، وفاؤں کی، عقیدتوں کی، تصوف کی، پیار کی، سنت کی جو داستان لکھنی شروع کی تھی، آج اس کی عملی تفسیر اور تصویر مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہری بہار کا منظر نظر آ رہا ہے۔ میرے دادا جی حافظ پیر سید ظہور علی شاہ صاحب اقدس چراہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک نعتیہ شعر ہے، فرماتے ہیں کہ حج و نماز و روزہ ہیں اقدس عمل بڑے، حج و نماز و روزہ ہیں اقدس عمل بڑے، لیکن کہاں ہے کوئی برابر وفا کے ساتھ، وفا کا عمل ان سب سے اوپر ہے۔ میں کل ہمارے دوست ڈاکٹر تصدق صاحب، میں ان کے پاس بیٹھا تھا،
میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے والد گرامی نے بہت سو سے محبت کی ہے، بڑے بڑے نام جو اس وقت گم نام تھے آج بڑے بڑے نام ہیں، وہ میرے والد گرامی کے تراشے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہمیں جواب میں محبتوں کے بدلے میں محبت جس گھر سے ملی ہے، جس ذات سے ملی ہے، علماء میں سے وہ ایک ہی پروفیسر پیر منیر احمد یوسفی ایک ہی ہیں۔ اس نے کہا تلسی باں اصیل کی بھولے سے چھو جائے، تلسی باں اصیل کی بھولے سے چھو جائے، آپ نبھائے عمر بھر پھر بچوں سے کہہ جائے۔ تعلق پرانے ہوں کمزور ہوتے ہیں۔ قبلہ یوسفی صاحب کے وصال کو 1 سال ہوا، میں صدقے جاؤں، علماء کے نخرے دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں، پیر بھی بڑے نخریلے ہیں، ان کے نخرے بھی دیکھنے لائق ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا جن سے سنگت ہے ہمارے دوستوں میں سے کوئی نخرے والا نہیں ہے۔ مجھے علامہ صاحب نے جورہی عرس سے پہلے میسج لکھا، جناب کس تاریخ عرس ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ یار گالے کرن علی مولوی بھی ہوئے، ایڈے مریداں دا پیر بھی ہوئے، ایڈے وڈے پیو دا پتر بھی ہوئے، یہ اس عظیم باپ کی پیاری تربیت کا اثر ہے، یہ اس باپ کی عظمت ہے، یہ اس باپ کی بڑائی ہے جو اپنے بیٹوں کو بھی صاحبزادوں کو بھی وفاؤں کا درس دے گیا اور وفاؤں کا محبتوں کا امین بنا کے گیا۔ میرے دادا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر ہے، آپ فرماتے ہیں نہ منزلیں انہیں ملی، نہ منزلیں انہیں ملی جو راستے بدل گئے۔ کبھی راستے کی چمک دمک نظروں کو خیرہ کرتی ہے نا، کسی کو کسی کا جبہ متاثر کر لیتا ہے، کسی کو کسی کی گاڑی۔ میرے پاس کچھ عرصہ پہلے چھوٹی سی گاڑی ہوتی تھی، میرے ایک دوست ڈاکٹر جاوید اختر صاحب مجھے کہنے لگے پیر صاحب گاڑی بدلے، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس دور میں جنی وڈی گڈی اوڈا وڈا پیر، گڈی وڈی کرو۔ میں کہا یار جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ میرے پھٹے کرتے میں بھی مجھے دیکھے گا، اور جس نے گاڑی کو دیکھنا ہے کھوٹے سکوں کو جیب میں رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ راستے کی چمک دمک، شوکت تمکنت، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں متاثر کرنے والی، اور بہت سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں نہ منزلیں انہیں ملی جو راستے بدل گئے، سنگیو چلے جو نقشے پا پہ بس وہ کارواں سنبھل گئے۔ نقشے قدم کو تلاش کر کر کے جینا اور نقشے قدم کو تلاش کر کر کے چلنا اور نقشے قدم کو تلاش کر کر کے مرنا، اسی زندگی کا لطف ہے، اسی زندگی کا مزہ ہے۔ میں ڈاکٹر تصدق صاحب سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا صاحبزادگان محبت نہ بھی کرتے نا تو اگر ہماری رگوں میں اصلی خون تھا تو ہم نے جواب میں پھر بھی ان کو محبت دینی تھی، جو ان کے باپ سے ہم نے 37-38 سال پیار وصول کیا، وہ محبت وہ پیار وہ ان کے صاحبزادگان کو لوٹانا ہے۔ لیکن یار یہ تو کمال کے صاحبزادے ہیں، میں یہ نہیں کہتا یہ یوسفی صاحب سے بھی بڑھ گئے، لیکن یہ ایک ایک قدم یوسفی صاحب کی نقل میں اٹھا رہے ہیں، اور نقل بڑی چیز ہے۔ نقل علامہ صاحب آپ مفتی ہیں، میں بھی کوئی 7-8-9 سال مدرسے کے ٹکڑے کھائے ہیں، نقل بڑی چیز ہے۔ ایک بندہ ہے نا وہ روزانہ استاد صاحب کو سبق بھی سناتا ہے، گردان بھی سناتا ہے، صرف صغیر بھی، سارا کچھ سناتا ہے، ہفتہ وار ٹیسٹ بھی دیتا ہے، ماہانہ ٹیسٹ بھی، سسمائی خیمائی وہ سارے وہ پاس کرتا ہے۔ اور ایک میری طرح کا نالائق ہے، وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ صاحبزادہ ابو بکر صاحب، کیا بات، میں پھر ایم جی کر لینا ہے کہ نہیں کر، جس کو یار دیکھتا ہے محبتوں سے ہم بھی اسے کیوں نہ دیکھیں؟ یار تو یار کی اداؤں کو نبھاتے ہیں،
وہ ایک نالائق نہ استاد جی کو سبق سناتا ہے، نہ کوئی ٹیسٹ پاس کرتا ہے، نہ کاپی چیک کراتا ہے، نہ اسے کوئی گردان آتی ہے، نہ صرف صغیر آتی ہے، نہ صرف و نحو کے قواعد و ضوابط اسے پتہ ہے، کچھ بھی نہیں کرتا. تو مفتی صاحب جس دن نہ کمرہ امتحان میں بٹھاتے ہیں نا، اس کا رول نمبر کسی چنگے کے پیچھے آ جاتا ہے تے اور کچھ بھی نہ کرے، استاداں دی نظر بچا کے تے دھون اتوں ویکھدا. تے مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب نے پیپر چیک کرنے لگے، نہیں دیکھنا کہ اس نے گردان یاد کی تھی ضرب یضربو، اور اس نے نقل کیا ہے، نمبر دونوں کو مساوی ملنے ہیں. اور یار اچھوں کی نقل کرنے والے بھی پار لگ جایا کرتے ہیں، ہم نے اچھوں کی نقلیں کرنی ہے. ہم وہ نہیں بن سکتے جو یہ تھے، لیکن جیسے سیاہ دامن سیاہ دل آج ہمیں نظر آتے ہیں نا مارکیٹ میں، ویسے بننا ہم پسند بھی نہیں کرتے. یہ جڑے ٹر گئے ساڈے وہ جیسی نہیں بن سکتے، لیکن جو آج ولایتوں کے مسندوں کے مدرسوں کے مسجدوں کے وارث بنے ہوئے ہیں نا، ایسے بننا ہم پسند بھی نہیں کرتے. میں دوستوں کو اعلانیہ کہتا ہوں، اگر آج آپ نے کسی پیر کی جانچ کرنی ہو، کسی مولوی کی جانچ کرنی ہو، کسی مسجد کے امام کی جانچ کرنی ہو، تو اس کی تقریر سنا کرو جو تمہیں اپنے واعظ میں گفتگو میں سنت مطہرہ کی بات بتائے، صحابہ پاک کی شجاعتوں کے قصے سنائے، وفاؤں کی باتیں کرے، عظمت رسول پہ قربان ہونے اور مر مٹنے کے جذبے آپ کو دے اور سکھائے، تو سمجھ لینا یہ اہل حق کی مجلس ہے. اور جو پیر جو مولوی، ہم نے تو پیار کی باتیں کرنی ہے، ہم نے تو صرف پیار بانٹنا ہے، بس جی محبت، اور ہم محبتیں بانٹتے رہیں، ہم پیار بانٹتے رہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کو کوئی گالیاں دیتا رہے اور ہم پیار بانٹتے رہیں. سیدہ خاتون جنت کی عزت و عظمت کی بات آئے، ہم پیار بانٹتے رہیں. اہل اطہار کی، اصحاب کبار کی دوستانی وقار جہاد کی بات آئے، ہم پیار بانٹتے رہیں. سکھاں نال بھی محبت کرو، ہندوؤں نال بھی محبت کرو، عیسائیوں واسطے بھی اپنی مسجدیں کھول دو. یار نہیں، ایسا دین جہاں سے سننے کو ملے تو سمجھ جایا کرو یہ ڈالر کی بولی بول رہا ہے، اور قرآن سنت اور صحابہ کی محبت، عظمت، پیار، ابو بکر صدیق کی وفاؤں کی باتیں، مجدد الف ثانی کے مکتوبات، اور باب یوسف علی نگینے کی نعتیں جہاں سے سننے کو ملے تو سمجھ جایا کرو یہ اہل حق کی محفل ہے، یہاں اہل حق بیٹھے ہیں. یہ آپ کو پرکھ ہے، پرکھنے کا آلہ بتایا ہے، ایمان چیک کرنے کا. دوستانی دی وقار، مجھے خوشی ہے کہ مولانا پیر منیر احمد یوسفی صاحب اپنے بعد صرف مریدوں کا پیر جانشین چھوڑ کے نہیں گئے. یہ پورا سال میرا ان کی اور ان کا میری رفاقت میں گزرا ہے، بڑی پوری رات کی نشستیں ہوئی ہیں، لیکن یہ مہینے ڈیڑھ مہینے سے جو حالات ہیں ان میں دن میں کئی بار رابطہ ہوا ہے. وہ اللہ کے دین کی غیرت کرنے والا اور اللہ کے محبوب کی غلاموں کی عزتوں پہ پہرے دینے والا اپنا بیٹا اپنا جانشین بنا کے گیا ہے. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو نسل در نسل پشت در پشت چلنے والی خانقاہیں اور گدیاں ہیں، آپ کا پیر زادہ ان کئیوں میں سے بہت بہتر اور بہت اعلیٰ ہے. اس کے اندر دین کی غیرت ہے، اس کے اندر حمیت دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہے، غیرت دینی کے لیے یہ قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، اور بڑے سے بڑے جابروں کے سامنے بھی کلمہ حق کہتے ہیں. یہ اس دور میں بڑی مشکل بات ہے، ڈرتے ہیں لوگ، دبتے ہیں لوگ، اور الحمدللہ میں بھی نہیں ڈرتا اور میرا یار بھی نہیں ڈرتا. اللہ ہماری یاری کو بھی سلامت رکھے، ہمارے مشن کو بھی سلامت رکھے، قبلہ یوسفی صاحب کے تمام اداروں کو سلامت رکھے، ان کے تمام مریدین کو سلامت رکھے، ان کے تمام محبین کو سلامت رکھے. اللہ کریم ان کے مشن کو چلانے والے، ان کے یہ شہزادے اور بالخصوص یہ بڑے پیارے اور ان کے جانشین اور سجادہ نشین علامہ صاحبزادہ پیر بشیر احمد یوسفی صاحب کو سلامت رکھے، اور ہم مل کر جو رسول اللہ
آپ کی آل، آپ کی اصحاب کی عزتوں کی باتیں کر رہے ہیں. میرا اللہ ہمارے یہ عمل قبول فرمائے اور انہی راہوں کا راہی بنائے رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ. کتاب کے لیے تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی صاحب.